پیارے دوستو، یاد رہے جس دل میں اللہ کا خوف موجود ہوتا ہے تو پھر اس دل میں کسی دوسری چیز کا خوف باقی نہیں رہتا، اور یاد رہے کہ موت کا خوف بھی زائل ہو جاتا ہے، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ موت تو اصل میں اللہ کریم کے ساتھ ملاقات کا ذریعہ ہے۔ مرنے کے بعد ہر انسان اللہ کے یہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ شخص دنیاوی زندگی میں اللہ کو راضی کرتا ہے تو اس کی پہلے یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد دنیا کی پریشانیوں سے آزاد ہو جائے اور اللہ سے ملاقات کر لے۔ اور پیارے دوستو، اگر کسی شخص کی موت نماز کے دوران ہو جائے اور وہ شخص کس قدر خوش نصیب ہوگا۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی موت ایسی حالت میں آئے کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہو، اور اکثر مسلمان اس کی دعا اور تمنا بھی کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے شخص کی ویڈیو فوٹوز دکھانے جا رہے ہیں کہ جس شخص نے نماز کے دوران ایسا مظاہرہ کیا کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ عام حالات میں اگر دیکھا جائے کہ زلزلہ آنے پر ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے وہ بھاگ کر کسی کھلی جگہ پر چلا جائے، لیکن جس شخص کی ویڈیو ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اس شخص نے سخت زلزلے کے باوجود اپنی نماز نہیں توڑی۔ اس شخص کی مکمل ویڈیو فوٹوز دیکھنے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا، اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو اس شخص کی یہ معجزاتی فوٹوز بھی دکھائیں گے جس میں یہ معجزہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے اسلام میں نماز کی اہمیت کے حوالے سے تفصیلاً بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر نماز کیا ہے، تو اس بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ذات باری تعالیٰ کی بارگاہ صحمدیت میں جس کے بے پایا زیر و کرم اور فضل و رحمت کی خیرات طلب کرنے کے لیے کمال خشوع و خضوع کے ساتھ سراپا التجا بنے رہنے اور اس کے حق کی زندگی کی بجا لانے کو صلاۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بنظر خید دیکھا جائے تو کائناتی ارض و سما کی ہر مخلوق اپنے حسب حال بارگاہ خداوندی میں صلاح اور تسبیح و تحمید کرتی مصروف نظر آتی ہے۔ سورہ نور میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم میں نہیں دیکھا جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور پرندے بھی فضاؤں پر پھیلائے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ ہر ایک اللہ کے حضور اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے۔ یاد رہے کہ نماز جو دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بعد اہم ترین رکن ہے۔ اس کی فرضیت قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ یہ شب معراج کے موقع پر فرض کی گئی قرآن و سنت اور اجماع کے اس کی ادائیگی کے 5 اوقات ہیں۔ پیارے دوستو، اسلامی نظامی عبادات میں نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں 92 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، اور متعدد مقام پر صیغہ امر کے ساتھ صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ چند آیات پیش خدمت ہیں۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد خداوندی ہے، اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کرو۔ اسی طرح سے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نماز کی بڑی تاکید ملتی ہے۔ اسلام کے ارکان خمسہ میں سے صداقت توحید رسالت کے بعد جس فریضے کی وضع آبادی کا حکم قرآن سنت میں تاکید کے ساتھ آیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ دراصل احادیث مقدسہ کے مطالعے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام میں نماز کو کیا مقام حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کے سوا سب کی عبادت کا انکار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے نمازوں کے لیے بہترین وضو کیا اور ان کے وقت پر ان کو ادا کیا، کاملاً ان کے رکوع کیے اور ان کے اندر خشوع سے کام لیا، تو اللہ عز و جل نے اس کی بخشش کا عہد فرمایا ہے۔ جس نے یہ سب نہ کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی ذمہ نہیں، چاہے اسے بخش دے چاہے اسے عذاب دے۔ پیارے دوستو، نماز کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت امت کو جو چیز کی وصیت فرمائی ان میں سے سب سے زیادہ تاکید نماز کی فرمائی، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث صحیح کے مطابق آخری الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر بار بار آتے تھے وہ یہی تھے، وہ اپنی نماز کو پکڑو اور اپنی غلام لوڈی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ پیارے دوستو، یہ ہے نماز کی اہمیت کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسا تحفہ عطا فرمایا کہ جس کی وجہ سے بندہ اللہ سے براہ راست تعلق پیدا کر لیتا ہے۔ اور یاد رہے کہ نماز پڑھنے والے کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی مدد ہوتی ہے اور نماز پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے۔ یاد رہے، جس دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو پھر اس دل میں کسی اور چیز کا خوف باقی نہیں رہتا، اور اس بات کی حقیقی مثال اس شخص نے قائم کر دکھائی جس کا تعلق انڈونیشیا سے ہے، اور اس شخص کی اس ویڈیو میں بالکل واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ زلزلے کے جھٹکے کس قدر شدید ہیں۔ پوری کی پوری مسجد ہل رہی ہے، لیکن یہ شخص جو کہ نماز ادا کر رہا ہے، اس شخص نے اپنی نماز نہیں توڑی، اور یہ شخص امام مسجد معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ محراب کے اندر کھڑا ہے۔ جب زلزلے کی شدت تیز ہوتی ہے تو یہ شخص ایک ہاتھ سے دیوار کو تھام لیتا ہے لیکن نماز نہیں توڑتا۔ حالانکہ ایسے حالات میں لوگ نماز توڑ کر اکثر مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں اور زلزلے کے خوف سے، اس خوف سے کہ کہیں عمارت ان کے اوپر نہ گر جائے، وہ کھلی جگہ کی جانب بھاگتے ہیں۔ لیکن اس شخص نے زلزلے کے خوف کو اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دیا، بلکہ اس شخص نے نماز مکمل کرنے کو ترجیح دی۔ اور اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ ویسے تو نماز کو مومن کی معراج کہا گیا۔ جب ایک مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو دنیا کی ہر چیز سے بے خبر ہو کر صرف اور صرف اللہ کی جانب متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے۔ آپ خود ہی سوچ لیں کہ جب ایک بندہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس کو کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ پیارے دوستو، نماز وہ عبادت ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے اور اس کا مقرب بن سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، جب مومن سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ اور اس کے درمیان کوئی نہیں ہوتا، تو شاید ہی کوئی ایسا موقع ہو جس میں بندہ اللہ کے اتنے قریب ہوتا ہو۔ تو یاد رہے کہ صحابہ، تابعین، اولیاء کرام اور مومنوں کا بہترین ہتھیار نماز ہے، جس کے ذریعے انہوں نے ظاہری اور باطنی مشکلوں کو شکست دی اور ہمیں نماز کی اہمیت و افادیت سمجھائی۔ تو پیارے دوستو، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز قائم کرے، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرے اور اپنی نماز کو ایسے بنائے جیسے ہمیں اس کو کسی بھی چیز کا خیال نہ آئے، اور نماز میں اس کا خیال صرف اور صرف اللہ کی جانب ہو۔ یاد رہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ایسی تھی کہ جب نماز میں مشغول ہوتے تو ہر چیز سے بے خبر ہو جاتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یوں آتا ہے کہ نماز میں مشغول تھے، ایک چھت سے سانپ گرا جو کہ شیر خواب بچوں کے بستر میں گر گیا تھا۔ گھر میں شور ہوا، سب محلے والے اکٹھے ہوئے اور بچے کو بچایا اور سانپ کو مارا۔ صحابی نے جب نماز مکمل کی تو کہنے لگے، کچھ شور شرابہ سا محسوس ہوا تھا، کیا بات تھی؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ گھر میں یہ معاملہ پیش آیا اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ تو پیارے دوستو، اصل میں نماز ایسی ہی ہونی چاہیے کہ نماز کے دوران انسان کو باقی دنیا کی خبر نہ ہو۔ ہماری نمازوں کا یہ حال ہے کہ ہم خود ہی بہتر جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔